آج سارا دن سے جو خبروں کا ایک نیا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ انتخابات سے پہلے جہانگیر ترین جو ہیں وہ سیاست میں متحرک ہو گئے، اور ایک میٹنگ جو فیصل آباد کے اندر ہوئی اس کی تصاویر بھی سامنے آئیں، اور سارا دن خبروں کا گھوم پھر کے محور یہ تھا کہ سینٹ سے پہلے ووٹ پورے کرنے ہیں حفیظ شیخ کے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ جہانگیر ترین کو مل گئی ہے۔ یہ بات کچھ انہونی بھی نہیں لگی، کیونکہ جہانگیر ترین کا گزشتہ انتخابات کے بعد ایکچولی رول کچھ ایسا ہی تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکز میں یا پنجاب میں نمبرز پورے نہیں تھے، اور نمبرز پورے کرنے کے لیے وہ جہاز میں لاد کے بندوں کو لانا، پھر ان کو وہ پی ٹی آئی کا فلیگ پہنانا اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر بنی گالہ میں ان کی تصویر اور شمولیت کا اعلان، یہ ایک پروسیس تھا جو 2018 کے انتخابات سے پہلے بھی، جب ان کی پارٹی ابھی ایک تنظیم نو کے مرحلے سے گزر رہی تھی، اور پھر انتخابات کے بعد بھی جب ایم این ایز اور ایم پی ایز کی تعداد پوری نہیں تھی، اس کے اندر جہانگیر ترین، ان کا جہاز اور بنی گالہ کی وہ میٹنگ کی تصاویر وہ ایک باقاعدہ فیچر کے طور پر ریگولرلی سامنے آتی رہیں۔ تو آج بھی جب یہ خبر آئی تو لگا یہ کہ واقعی ایسے ہی ہے، کیونکہ شاید یہاں پر یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں حفیظ شیخ کو۔ حفیظ شیخ آؤٹ سائڈر ہیں، وہ کسی ایک جماعت کے ہیں ہی نہیں ہیں، وہ بس ان کو موقع مل جاتا ہے فائنانس منسٹری کا، تو مشرف کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، ایون کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی انہوں نے کوشش کی، نون لیگ نے مخالفت کر دی، ان کو موقع نہیں ملا، اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، تو وہ ایک ڈاما ڈول ہیں کہ پتہ نہیں ان کے نمبرز پورے ہوں گے کہ نہیں۔ تو ہو سکتا ہے جہانگیر ترین کو یہ ذمہ داری دے ہی دی گئی ہو، اور حفیظ شیخ کے معاملات جہانگیر ترین سے ہیں بھی اچھے، جو اس وقت چاہے کریڈٹ ہے ان کا یا ڈسکریڈٹ ہے ان کا، کیونکہ میں ذاتی طور پر ان کی پرفارمنس کو تھوڑا سا تنقیدی میری نظر سے ان کو دیکھتا ہوں، گورنر اسٹیٹ بینک بھی اور فائنانس منسٹر بھی، لیکن ان کو دونوں کو لانے کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ جہانگیر ترین کا ہے، تو ان کی ذمہ داری اچھائی یا برائی دونوں ان کے کاندھوں کے اوپر بھی آئے گی۔ لیکن جب ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے، میں واقعتاً یہ سوچ رہا تھا کہ جہانگیر ترین یہ نمبرز پورے کرنے کے ماہر ہیں تو وہ باقاعدہ یہی کام کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا جواب تھا کہ میں تو لودھرا میں بیٹھا ہوں اور سیاسی طور پر متحرک نہیں ہوں، اور اپنی نجی زندگی انجوائے کر رہا ہوں۔ یہ مطلب باقاعدہ بریکنگ سٹوری کے طور پر میں چلا سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آ جائیں، کہتے ہیں نہیں ابھی ذاتی زندگی مزے میں ہے، تو ابھی ٹی وی شی وی سے دور ہوں، یہی کام بہتر ہے ابھی فی الحال، تو تھوڑا سیاست سے دور ہیں ابھی۔ میرا تاثر تو ان سے گفتگو کرنے کے بعد یہی ہے کہ سیاسی معاملات میں وہ اتنا بھی متحرک ہیں نہیں ہیں جتنا تاثر سارے دن سے موجود ہے، اور وہ پھر ہم نے وہ رپورٹرز وغیرہ سے چیک کیا کہ کس نے کس کو فون کیا تھا، کیا کوئی پی ٹی آئی چیئرمین نے ذمہ داری لگائی تھی یا حفیظ شیخ نے کوئی درخواست کی تھی، تو یہ چیز ابھی اسٹیبلش ہو نہیں پائی کسی ذریعے سے۔ کیا سرائی کے اوپر مبنی خبر چلنی شروع ہوئی، اور ہو سکتا ہے ان کا وہ جو ایک تعلق موجود ہے ماضی والا اسی بنا کے اوپر، کیونکہ یہ کسی زمانے میں کٹھی وزارت چلاتے رہے کہ ایک منسٹری ایک کے پاس تھی، دوسری منسٹری دوسرے کے پاس تھی، تو اس تعلق کی بنیاد کے اوپر کیا سرائی سے یہ خبر چلنی شروع ہوئی، اور بس پھر سب سے پہلے والی دوڑ لگی اور سب نے چلانی شروع کر دی۔ خود وہ جن کے متعلق خبر ہے وہ اس سے ابھی تک انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی زندگی انجوائے کر رہا ہوں، سیاسی طور پر بھی متحرک نہیں ہوں، اور لودھرا میں اس وقت وہ فیصل آباد والی ان کی میٹنگ کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ شاید کسی جگہ پہ وہ کوئی کسی سے ملنے کے لیے ذاتی طور پر گئے تھے، تو اس کی تصاویر